اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و حاضرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معهم ولہم وفیہم الى یوم الجزاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ العظیم۔ میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں سے فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ کچھ قانون کہیں سے، کچھ دستور کہیں کا، کچھ اصول کہیں کا لیا، نہیں، بلکہ جب ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے اور ہم مسلمان مرنا بھی پسند کرتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہمیں قانون فراہم کرتا ہے، جو دستور عطا کر رہا ہے، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اصول پر عمل کریں، ہم اس قانون کو فالو کریں اور اس قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں زندگی سے، پیدائش سے لے کر موت تک پیش آنے والے تمام کے تمام مسائل کا جو ہے اصول اور قانون فراہم کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول سے کسی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، اس دین کے اندر ساری کے ساری چیزوں کا قانون موجود ہے، ساری کے ساری چیزوں کے حوالے سے بات موجود ہے، اور آپ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل بھی کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کیا آپ کے دین کے اندر، مذہب کے اندر بیت الخلاء جانے اور وہاں سے باہر نکلنے کا بھی کوئی قانون ہے، کوئی دستور ہے، کوئی طریقہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، وہ صحابی رسول اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ہمارے دین کے اندر بیت الخلاء جانے کا اور وہاں سے نکلنے کا دستور بھی موجود ہے، یعنی ٹوائلٹ جانے اور آنے کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ جب بھی تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو سب سے پہلے بایاں قدم داخل کرو، اور جب باہر نکالو تو سب سے پہلے دایاں قدم باہر نکالو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تعلیم بھی دی گئی کہ جب تمہیں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے سے پہلے وہاں پر جانے کی دعا بھی آپ باہر پڑھ لے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب باہر نکلے اس موقع پر بھی دعا کی تعلیم دی گئی، اس موقع پر بھی پڑھے غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی۔ ایمان تو ہے مگر مسلمان ہونے کے بعد ہماری سوچ بدلتی جا رہی ہے۔ ارے مسلمان ہے اس لیے پریشانی بھی آ رہی ہے، اس سے دشواریاں بھی آ رہی ہے، معاذ اللہ۔ آج اس طریقے کی ہماری سوچ بن چکی ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، معاذ اللہ۔ گویا کہ یہ ہماری سوچ بن چکی ہے، یہ ہماری فکر بن چکی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں اسلام اتنا آسان ہے، دین میں اتنی آسانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں اتنی آسانیاں رکھی ہے، اتنی سہولت رکھی ہے، کہ اتنی فلیکسیبلٹی لی ہے کہ دنیا میں
कहीं का रहने वाला इंसान हो, अमीर हो या गरीब, बीमार हो या तंदुरुस्त, मुकीम हो या मुसाफिर, बड़ी आसानी के साथ इस दीन पर अमल कर सकता है और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार सकता है। इतनी आसानियां दीन के अंदर रखी है, मगर आज हमारी सोच कहीं और है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी सोच को बदले। आप देखें सहाबा की जिंदगी को, मैं आपको फिक्र सहाबा देना चाहता हूं। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को अगर हम देखें, इस्लाम पर कैसा अमल था और इस्लाम के हवाले से सोच कहती थी, इस्लाम के हवाले से जो फिक्र दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहुल मौला तबारक व तआला की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला जब हज करके वापस लौट रहे थे, उस मौके पर क्या हुआ, एक मकाम पर पहुंचे, अपने साथियों से फरमाया रुक जाएं, ठहर जाएं। सारे के सारे लोग हैरत ज़दा है कि यहाँ पर फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला ठहरने का हमें हुक्म दे रहे हैं। बस ये बात थी कि अचानक फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की आंखों से अश्क जारी हो जाता है, रोने लग जाते हैं। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्या वजह है, आप ऐसे मकाम पर, जंगल के ऐसे मकाम पर आपने ठहरने का हुक्म भी दिया और आप रो रहे हैं, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? गौर से सुनिएगा। फारूक आज़म रज़ियल्लाहुल मौला तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ज़माने जाहिलियत के अंदर यही वो जगह है, यही वो मकाम है जहां पर मेरे वालिद मुझे बकरियां चराने के लिए भेजा करते थे। मैं यहां पर आता, बकरियों को चराने के लिए आता, मगर मैं सही तरीके से बकरियों को संभाल नहीं सकता था, सही तरीके से बकरियों को चरा नहीं सकता था, जिसकी वजह से मेरे वालिद मुझे मारते थे। अल्लाह अकबर। मगर मैंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद मुझे मुसलमानों ने अमीरुल मोमिनीन बनाया। अब कैफियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे लोगों को संभालने का तरीका और सलीका अता फरमा दिया है। अदल करने का तरीका इस्लाम ने मुझे बताया है, अदल और इंसाफ करने का ज़ाब्ता मुझे बताया है। आज कैफियत यह है कि कल तक मैं बकरियों को संभाल नहीं सकता था, आज मैं इंसानों को संभाल रहा हूं, आज वो दस्तूर उनको बताता हुआ नजर आ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह तरीका और ज़ाब्ता इस्लाम पर अमल करने की बुनियाद पर, अल्लाह तबारक व तआला से डरने की बुनियाद पर, कुरान मुक़द्दस पर अमल करने की बुनियाद पर हासिल हुआ है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, और फारूक आज़म ने जांचना चाहा, लाओ देखे तो सही इस तरीके से अपने दौरे खिलाफत में कहां तक के लोग इस्लाम पर अमल कर रहे हैं, कहां तक के लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तालीमात इस्लाम आम हो चुकी है, मगर लोगों का कहां तक के उस पर अमल रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस्लाम तो फैल चुका है और ये मुबारक और प्यारा दीन जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन पसंदीदा है तो वो दीन इस्लाम है, मज़हब इस्लाम है। अल्लाह का शुक्र है हम इस इस्लाम को मानने वाले हैं, हम इस इस्लाम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। फारूक आज़म ने चाहा, लाओ ज़रा इसकी तालीमात पर कहाँ तक के लोगों का अमल है ज़रा जांचते हैं, ज़रा इसके हवाले से देखते हैं। और फारूक आज़म की ज़िंदगी का मामूल भी था कि वो रातों को गश्त भी किया करते। एक मरतबा थोड़ा तोशा लिया, जंगल व बयाबान की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तोशा ख़त्म हो गया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। क्या देखते कि जंगल के अंदर एक नौजवान है, बकरियों को चरा रहा है, बकरियों को ले जा रहा है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला उस नौजवान बंदे के पास पहुंचते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, इसलिए कि तन्हा फारूक आज़म थे, वो अमीरुल मोमिनीन को जानता और पहचानता भी न था। आपने फरमाया, नौजवान, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास खाने और पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है, मैं तुमसे ही कहता हूँ कि बकरी का दूध थोड़ा दोकर मुझे दे दो ताकि मैं पी लूँ। वो शख्स कहता है, ए नौजवान सुनो, इस बकरी का मालिक मैं नहीं हूं कि मैं तुम्हें बकरी का दूध निकाल कर दूं, मालिक तो कोई और है, मैं उसकी बगैर इजाजत आपको दूध नहीं दे सकता। जब फारूक आज़म ने उसके इस जवाब को सुना तो आपने इम्तिहानन और बात अर्ज की, उससे फरमाया कि चलो इसका इम्तिहान लिया जाए और इससे कुछ बातें कोई कही जाए। फारूक आज़म ने फिर उसके बाद फरमाया,
بہت بھوک بھی لگی ہوئی ہے، اچھا ایک کام یہ کرو، میں تمہیں اچھی رقم دیتا ہوں، ایک تمہیں ایسی رقم دوں گا جو وافر مقدار میں ہو، یعنی جتنی بکری کی ہوتی ہے اس سے زائد رقم میں تمہیں دوں گا، چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دو اور اسے پکا لیتے کھا لیتے ہیں، اس لیے کہ بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ رقم تمہیں کام آ جائیں گی۔ اگر مالک تم سے سوال پوچھ بھی لے کہ بکری کا بچہ تھا کہاں گیا، تو تم یہ کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا جنگل میں، بکری کے بچے کو کھا لیا، کوئی بات نہیں، بات آئے گی چلی جائیں گی۔ اللہ اکبر! جب فاروق اعظم نے جانچنے کے لیے اس سے بات کہی ہے، اس موقع پر وہ نوجوان کہتا ہے، اے انسان سنو، میرا مالک میں جانتا ہوں یہاں موجود نہیں ہے، میں جانتا ہوں وہ دیکھ بھی نہیں رہا ہے، مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کیا سب کا مالک بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے میرا مالک دیکھے نہ دیکھے مگر احکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، خالق کائنات دیکھ رہا ہے۔ جب اس نوجوان بندے کے زبان سے یہ بات نکلی ہے، سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، فوراً اس نوجوان کو پکڑا، اس کو گلے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ تم جیسے کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب تک کہ موجود ہے، اسلام کو کوئی طاقت، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی کے زمانے میں اسلام پھیل چکا تھا، لوگ اللہ کے قانون کو کس طریقے سے فالو کیا کرتے تھے، کس طریقے سے اس پر عمل کیا کرتے تھے، اسلام کے دستور کو کس طریقے سے مانا کرتے تھے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں، کہاں تک کہ اسلامی قوانین پر ہماری زندگی گزر رہی ہے، آج ہمارا حال دیکھیں تو کیا ہو چکا ہے۔ آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی ہمیں یہی ذہن دے رہے ہیں، یہی فکر دے رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے جو تمہیں عزت ملی ہے۔ میں آپ سے ایک آخری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ عیسائیوں نے یہ کہا ہے کہ بیت المقدس کی چابی ہم تمہارے امیر کے ہاتھ میں دیں گے، خلیفۃ المسلمین کے ہاتھ میں دیں گے، بس یہ کہ وہ یہاں پر آ جائے، ہم ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی کو دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جب خط لکھا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں۔ پتہ ہے کیفیت کیا ہے؟ آپ مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا، سواری ایک ہے، مگر اس کے بعد عدل کا معاملہ دیکھے، انصاف کا معاملہ دیکھے، حکمرانی کرنے والا حکمرانی کر رہا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، مگر اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی چلو گے میں بھی چلوں گا، تھکن تم کو بھی لگتی ہے مجھے بھی لگے گی، کیفیت یہ ہے۔ تو اب ایک کام یہ کرتے ہیں، باری باری مقرر کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر سواری پر میں رہوں گا، تھوڑی دیر پیدل تم چلنا، اور تم تھوڑی دیر سواری پر بیٹھ جانا، پیدل میں چلوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یا امیر المؤمنین اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں۔ بات ڈن ہو گئی۔ اب اس طریقے سے سواری چل رہی ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد اقصیٰ کے قریب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، شہر سے قریب پہنچے ہیں۔ وہاں ایک تالاب تھا، ایک ندی تھی، اسے عبور کرنا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیروں سے اپنے موزوں کو نکالا، کاندھے پر رکھا، اور اس جو ہے ندی کے اندر آپ تشریف لے جاتے ہیں، چلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ باری اب غلام کی سواری پر بیٹھنے کی تھی۔ آپ نے موزے کو اپنے کاندھے پر رکھا اور سواری کی جو نکیل کو پکڑا، اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں۔ وہاں پر سامنے لوگوں کا جم غفیر ہے، سارے کے سارے لوگ منتظر ہے کہ مسلمانوں کے امیر آنے والے ہیں، خلیفۃ المسلمین کی آمد ہے، ان کے ہاتھوں میں ہم بیت المقدس کی چابی دینے والے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا، فوراً وہاں پر پہنچتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں عرض کرتے ہیں، حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ آپ کو دیکھنے کے خواہش مند ہیں، اور لوگ تو یہ سمجھیں گے سواری پر جو بیٹھا ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہے، اور آپ سواری پر نہیں بیٹھ کر غلام کو آپ نے بٹھایا ہے، اور اس انداز سے آپ آ رہے ہیں، اللہ پر لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ قربان اس موقع پر حضرت عمر ابن خطاب کا جواب سنیے، ارشاد فرماتے، اے ابو عبیدہ ابن جراح سنو، اگر تمہارے عشرہ مبشرہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو تمہارے اس جملے کا میں جواب دیتا
مگر عشر مبشرہ ہونے کا خیال ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے جو بات کہتے ہیں غور سے سنیے گا میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فاروق اعظم نے جو جملے کہے تھے، ارشاد فرماتے ہیں سنو، عمر کو عزت لباس سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت تخت و تاج سے نہیں ملی ہے، عمر کو عزت امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ عمر کو عزت اسلام پر عمل کرنے کی بنیاد پر ملی ہے۔ اللہ نے مجھے عزت عطا فرمائی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآنی فرامین پر عمل کریں، اللہ کے قانون پر عمل کریں۔ اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامیاب ہونا ہے تو دین پر سختی کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ قانون شکنی جہاں ہوگی وہاں پر پریشانیاں دنیا میں بھی آئے گی، موت کے وقت بھی آئے گی، آخرت میں بھی آئے گی۔ اس لیے اللہ کو منائیں اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے گزارے، کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔